اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم سورہ حج کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ موجودہ زندگی کے اگلے مرحلے میں شر کی طرز پہ قائم رکھنے والوں کی سرکوبی کے لیے خاطر خواہ سامان موجود ہیں۔ وہ جب بھی اس عذاب سے نکل بھاگنا چاہیں گے اسی میں واپس دھکیل دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی کمائی کے موافق سزا پائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ سورہ حج رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 23 سے 25 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے جو ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں، جنات تجری من تحت الانہار، باغات جاری ہیں جن کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اصابر من ذہب ولؤلؤ، پہنا جاتے انہیں اس میں سونے کے کنگن اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہے۔ انڈرلائن لفظ ہے لولو، لام الف لام الف لالس موتی پر۔ اس آیت مبارکہ میں حال کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت موجود ہے اور اعمال صالح انجام دینے والے اہل ایمان اس میں جا رہے ہیں۔ اسی بات کا ثبوت ہمیں سورہ یاسین آیت نمبر 25، 26 اور 27 میں بھی ملتا ہے۔ اور آیات میں ایک اہل ایمان کے احوال کا بیان ہے جس نے اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے جانے والے 2 رسولوں کی صداقت پر گواہی دی تھی۔ ترجمہ، بے شک میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پہ، بس تم میری بات سنو۔ کہہ دیا داخل ہو جاؤ جنت میں، بولا کاش میری قوم کو علم ہو جاتا، بس باب اس کے جو میری مغفرت فرما دی میرے رب نے اور کر دیا مجھے مکرمین میں سے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر جنت موجود نہ ہوتی تو یہ اہل ایمان کس جنت میں داخل کیا گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنت میں بھی جا رہے ہیں اور جہنم میں بھی۔ جنت کے کئی درجات ہیں اور ہر جنتی کو اس کے اعمال کے لحاظ سے عزت، مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ اس آیت میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو اعمال صالح انجام دیتے رہے۔ اعمال صالح انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنی ذات کی اصلاح کی بلکہ اپنے گھرانے، اپنے معاشرے اور دیگر لوگوں کی اصلاح میں دل و جان سے کوشش کی۔ انہوں نے صلح صفائی، امن و چین اور بھائی چارے کو فروغ دیا، اپنی زندگیوں کو فطرت سے ہم آہنگ کیا اور بڑا لحاظ مذہب و ملت، رنگ و نسل اور مقام و مرتبہ ہر کسی کی خیر خواہی کی اور جہاں تک ہو سکا ہر کسی کے کام آئے۔ ایسے لوگوں کو جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا کیا جاتا ہے۔ سونے کے کنگن پہنائے جانے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں کچھ ایسے امتیازی نشانات سے نوازا جائے گا جس کی بدولت دوسرے لوگ ان کے مرتبے کو بآسانی پہچان سکیں گے اور ان کی تکریم کریں گے، اور یہاں انہیں ہر طرح کی سہولتیں اور آسانیاں میسر ہوں گی۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ہدایت پائی انہوں نے طیب بات کی طرف۔ وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ہدایت پائی انہوں نے
حمد والے کی راہ کی طرف. طیب تو یہ بات سے بنا ہر وہ چیز جو دیکھنے، سننے، سونگھنے اور کھانے میں پسند ہو اور اس کا استعمال جسمانی، نفسانی اور روحانی طور پہ مفید ہو. اس کا مخالف خبیث کا لفظ آتا ہے. تو طیب کو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں سوٹیبل. ان جنتی لوگوں کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ انہیں طیب یعنی فائدہ بخش طرز زندگی کی رہنمائی میسر آ گئی اور انہوں نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں رب کریم کی راہ یعنی صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو گئی اور وہ بھی اس راہ پہ گامزن ہو گئے جس پہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں، اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، انبیاء کرام بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں. ان لوگوں کو یہ طیب راہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی بدولت نصیب ہوئی. سورہ بقرہ آیت نمبر 168 اور 172 میں ارشاد ہے، اے لوگو کھاؤ اس سے جو زمین میں حلال طیب ہے اور مت اتباع کرو شیطانی خطوبات کی، بے شک وہ تمہارے لیے ایک کھلا عداوتی ہے. اور آیت نمبر 172 میں ہے، اے ایمان والو کھاؤ طیبات میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو. اگر ان دونوں آیتوں کا بغور جائزہ لیا جائے تو ہمیں ان جنتی لوگوں کی کامیابی کا راز سمجھ میں آ جاتا ہے. اس میں سے چند نکات کچھ اس طرح سے ہیں. سب سے پہلی بات، یہ لوگ زمین میں میسر وسائل میں سے ان وسائل کو بروئے کار لاتے جو ان کی اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے مفید تھے اور معاشرے کی بھلائی کے لیے. دوسری بات، انہوں نے ہر طرح کی شیطانی ترغیبات اور طرزوں سے مکمل اجتناب کیا اور اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے اور اسے بچنے کا واحد ذریعہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی پناہ میں آ جانا ہے. تیسرا، ان لوگوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق یعنی وسائل زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رضا کے مطابق استعمال کیا، ہر طرح کے شرک سے اپنا دامن بچا کے رکھا اور عملی طور پر اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرتے ہیں. اب اگر ہم میں سے بھی کوئی یہی طرز اپنا لے گا تو انشاءاللہ اس کا انجام بھی انہی جنتی لوگوں جیسا ہوگا. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، بے شک جو کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد الحرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جسے ہم نے کر رکھا ہے لوگوں کے لیے مساوی، اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور جو کوئی ارادہ کرے اس میں الحاد کا ظلم کے ساتھ ہم چکھائیں گے اسے عذاب علامناک سے. انڈر لائن لفظ ہے بالحاد، لام ہے دال سے بنا، ٹیڑھی راہ، کجروی سے، پروفینٹی. اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے خود بھی حق کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا، اور مسجد الحرام سے بھی، حالانکہ مسجد الحرام تو ایک ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے داخلے کے حقوق سب کے لیے برابر رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ مقامی ہوں یا غیر مقامی. اس لیے کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ مسجد حرام میں داخلے سے کسی کو روکے. سورہ انفال آیت نمبر 34 میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے. اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نہ عذاب دے انہیں جبکہ وہ روکتے ہیں مسجد الحرام سے، حالانکہ یہ اس کے متولی نہیں ہو سکتے اس کے متولی مگر متقین، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. اب جو کوئی بھی ظلم اور الحاد کے ساتھ ان احکامات کی خلاف ورزی کرے گا
تو اسے ایک المناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ سورہ حج کے تیسرے رکوع کا مختصر سا خلاصہ: جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنت میں بھی جا رہے ہیں اور جہنم میں بھی۔ موجودہ زندگی میں ہمارے پاس انتخاب موجود ہے کہ ہم کیا مستقبل چاہتے ہیں۔ جنتی لوگوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے زمین میں میسر وسائل میں سے تجربات کو اپنی ذات اور معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ ہر طرح کی شیطانی ترغیبات اور طرزوں سے مکمل اجتناب کیا۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رضا کے مطابق استعمال کیا۔ ہر طرح کے شرک سے اپنا دامن بچا کے رکھا اور عملی طور پہ اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرتے ہیں، جبکہ ظلم اور الحاظ سے اللہ تعالیٰ کی فرمودات کی نافرمانی کرنے والے اور شیطانی راہوں پہ چلنے والے ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں اور المناک عذاب سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔